السلام علیکم ناظرین، زرد پتے کی اگلی قسط کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ اس وقت مجمع میں سے ایک شخص آگے بڑھا اور خلیل کی رسیاں کھول دیں۔ پھر شیخ عباس کی طرف دیکھا جو بے جان جسم کی طرح کرسی پر پڑا ہوا تھا۔ عزم و ارادہ سے اور لہجہ میں اس نے شخص کو مخاطب کیا، جس نوجوان کو گرفتار کر کے تم نے اس لیے بلایا تھا کہ گناہگار مجرم کی طرح اسے اپنے حکم کا نشانہ بناؤ، اس نے ہمارے دلوں کو روشن کر دیا اور بصیرتوں کو حق و معرفت کی راہوں کی طرف پھیر دیا، اور وہ بدقسمت بیوہ جسے تم جھوٹی اور بدکار کہتے ہو، اس نے ہم پر وہ خوفناک راز مرکشف کر دیا جو 5 سال تک ہماری نگاہوں سے چھپا رہا۔ ہم یہاں اس لیے دوڑے دوڑے آئے تھے کہ بغیر خطا کو سزا دیں اور انصاف پسند پر ظلم ڈھائیں، لیکن اب کہ ہماری آنکھیں کھل گئی ہیں اور خدا نے تیرے پوشیدہ جرائم اور دردناک مظالم ہم پر ظاہر کر دیے ہیں، ہم تجھے تنہا چھوڑتے ہیں اور تجھ سے کوئی بات پرس نہیں کرتے، تیری انسانیت سوز حرکتوں کو نظر انداز کرتے ہیں اور تجھ سے کوئی شکایت نہیں کرتے، تجھے خدا کی مرضی پر چھوڑ کر تجھ سے الگ ہوتے ہیں۔ اس وقت اس وسیع کمرے میں مرد اور عورتوں کی آوازیں بلند ہوئیں۔ کوئی کہہ رہا تھا، آؤ ہم اس گناہوں سے بھرے ہوئے مقام سے نکل جائیں اور اپنے گھروں کی راہ لیں۔ کوئی چلا رہا تھا، آؤ اس نوجوان کے ساتھ راحیل کے مقام پر چلیں اور وہاں اس کی تسلی بخش حکمت اور شیریں اقوال سنیں۔ کوئی بلند آواز سے کہہ رہا تھا، ہمیں خلیل کی مرضی پر عمل کرنا چاہیے، وہ ہماری ضرورتوں کو خوب جانتا ہے اور ہمارے مطالبات کو ہم سے بہتر سمجھتا ہے۔ کوئی رائے زنی کر رہا تھا، اگر ہم انصاف چاہتے ہیں تو کل ہمیں امیر الدین کے پاس جانا اور شیخ عباس کے جرم سے اسے مطلع کر کے مطالبہ کرنا چاہیے کہ اسے سخت سزا دی جائے۔ کوئی چیخ رہا تھا، ہمیں چاہیے کہ امیر کی خدمت میں حاضر ہوں اور گزارش کریں کہ اس گاؤں میں خلیل کو اپنا نمائندہ بنائیں۔ کوئی کہہ رہا تھا، ہمیں اسقف سے پادری الیاس کی شکایت کرنی چاہیے، وہ شیخ کے تمام اعمال میں اس کا شریک ہے۔ چاروں طرف سے یہ آوازیں اٹھ رہی تھیں اور برق رفتار تیروں کی طرح بے قرار شیخ کے سینے میں پیوست ہو رہی تھی کہ خلیل نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور اشارے سے مجمع کو خاموش کر کے کہا، بھائیو دیکھو اور سوچو، میں تمہیں اپنی محبت کا واسطہ دیتا ہوں کہ جلدی نہ کرو اور امیر کے پاس نہ جاؤ، وہ شیخ سے کبھی بات پرس نہ کرے گا، اس لیے کہ درندے ایک دوسرے کو نہیں پھاڑتے۔ اسقف سے کہان کی شکایت کرنی بھی بسود ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس طرح اس کا اپنا گھر برباد ہوتا ہے، اور امیر ہے، گزارش بھی نہ کرو کہ مجھے اس گاؤں میں اپنا امیر مقرر کرے، کیونکہ ایماندار خادم بے ایمان آقا کی اعانت نہیں کر سکتا۔ اگر میں تمہاری محبت اور توجہ کا لائق ہوں تو مجھے اپنے ساتھ رہنے کی اجازت دو، تاکہ میں زندگی کے گرم و سرد میں تمہارے ساتھ شرکت کروں اور کھیت کے کام کاج اور گھر کے آرام و راحت میں حصہ گیر ہوں، کیونکہ اگر میں تم میں سے ایک نہ ہوا تو ان فریب کاروں کی مثال ہوں گا جو فضیلت کا لباس پہن کر بدمعاشیاں کرتے ہیں۔ اب کہ کلاہڑی درخت کی جڑ پر رکھ دی گئی ہے، آؤ شیخ عباس کو اس خدا کے دربار میں جس کا سورج برے اور بھلے دونوں کے لیے چمکتا ہے، خود اس کی ضمیر کی عدالت میں کھڑا ہوا چھوڑ کر یہاں سے چلیں۔ یہ کہہ کر اس جگہ سے روانہ ہو گیا۔ مجمع اس کے پیچھے تھا، گویا اس کی شخصیت میں قوت تھی، جس طرح رخ کرتی نگاہیں خود بخود ادھر پھر جاتی۔ اب وہاں شیخ عباس منہدم قلعہ کی مثال بالکل اکیلا رہ گیا۔ نگاہیں خود بخود ادھر پھر جاتی۔ اب وہاں شیخ عباس منہدم قلعے کی مثال بالکل اکیلا رہ گیا۔ وہ شکست خوردہ سپہ سالار کی طرح درست مضطرب تھا۔ جب یہ مجمع گرجا کے میدان میں پہنچا تو چاند شفق کے پیچھے سے طلوع ہو رہا تھا اور اپنی سیمی شعائیں آسمان پر بکھیر رہا تھا۔ خلیل نے مڑ کر دیکھا، اس کی نگاہیں مردوں اور عورتوں کے چہروں پر پڑیں جو اسے اس طرح تک رہے تھے جیسے بھیڑیں اپنے چراغے کو تکتی ہیں۔ اس کی روح میں ایک جوش پیدا ہوا، گویا ان غریب دیہاتیوں میں اسے مظلوم قوموں کی تصویر نظر آ رہی ہے، اور جمی ہوئی برف سے ڈکی ہوئی چھوٹی چھوٹی جھونپڑیوں میں ذلت و بے کسی سے لبریز ملک کا عکس دکھائی دے رہا ہے۔ وہ کھڑا ہو گیا، اس پیغمبر کی طرح جو قوموں کی آہ و فریاد سنتا ہے۔ اس کے خد و خال متغیر ہو گئے اور آنکھوں میں وسعت پیدا ہو گئی، گویا اس کی روح بشر کی تمام قوموں کو ان وادیوں میں غلامی کی زنجیروں کو گھسیٹتی دیکھ رہی ہے۔ اس نے اپنا ہاتھ آسمان کی طرف اٹھایا اور بلند آواز میں جو موجوں کی گڑگڑاہٹ سے مشابہت چلایا،
اے آزادی کی دیوی، ہم ان بستیوں کی گہرائیوں سے تجھے پکار رہے ہیں۔ ہمارے سن، اس تاریکی کے ہر گوشے ہمارے ہاتھ تیری طرف اٹھ رہے ہیں۔ انہیں دیکھ، برف کے ان تودوں پر ہم تیرے سامنے سر بسجود ہیں۔ ہم پر رحم کر۔ تیرے پر عظمت و دربار میں ہم اپنے آباء و اجداد کا تیرے پر عظمت دربار میں ہم اپنے آباء و اجداد کا وہ لباس پہنائے کھڑے ہیں جو ان کے خون میں تر بتر ہے۔ اپنے شعور کو ان کی قبروں کی مٹی سے گرامبار کیے کھڑے ہیں جو ان کے کلیجوں میں پوست ہوئی تھی۔ وہ نیزے بلند کیے کھڑے ہیں جنہوں نے ان کے سینے چاک کیے تھے، اور وہ زنجیریں لٹکائے کھڑے ہیں جنہوں نے ان کے سینے چاک کیے تھے، اور وہ زنجیریں لٹکائے کھڑے ہیں جنہوں نے ان کے پاؤں کو مجروح کیا تھا۔ ہمارے لبوں پر وہی فریادیں ہیں جنہوں نے ان کے گلے پھاڑ دیے تھے۔ ہماری زبانوں پر وہی نوحے ہیں جنہوں نے ان کے قید خانوں کی تاریکی اور زیادہ وحشتناک بنا دیا تھا۔ ہمارے دلوں سے بھی وہی دعائیں نکل رہی ہیں جو ان کے دلوں کی درد آفرینوں سے نکلتی تھیں۔ اے آزادی کی دیوی، ہماری پکار پر کان دھر اور ہماری التجا کو شرف قبولیت عطا فرما۔ نیل کے منبع سے لے کر فرات کے دہانت تک تیرے حصول کے لیے لوگوں کی فریادیں دوزخ کی چیخو پکار کے ساتھ بلند ہو رہی ہیں۔ جزیرہ کے طرف سے لے کر لبنان کے قلب تک موت کی ستم آرائیوں سے لرزتے کامتے ہاتھ تیری طرف بڑھ رہے ہیں، اور خلیج فارس کے ساحل سے لے کر صحرا کے دہانوں تک پگھلے ہوئے دلوں سے بری ہوئی آنکھیں تیری طرف اٹھ رہی ہیں۔ اے آزادی، ہماری طرف توجہ کر اور ہمیں دیکھ۔ ذلت و محتاجی کے سائے میں کھڑی ہوئی جھونپڑوں کے گوشوں میں تیرے سامنے سینے کوٹے جاتے ہیں۔ جہالت و نادانی کی تاریکی سے اٹے ہوئے مکانوں کی خلاؤں میں دل تیرے قدموں پر ڈالے جاتے ہیں، اور جبر و استبداد کی کوہر میں لپٹی ہوئی عمارتوں کے گرد و پیش روحیں تیرے حضور فریاد کرتی ہیں۔ اے آزادی، یہ سب کچھ دیکھ اور آپ پر رحم کھا۔ اسکولوں اور مدرسوں میں تجھے نامراد جوانی پکار رہی ہے۔ مسجدوں اور کلیساؤں میں فراموش کردہ کتاب تیری طرف جھک رہی ہے۔ عدالتوں اور مجلسوں میں محمل قانون تجھ سے فریاد کر رہا ہے۔ رحم کر اے آزادی اور ہمیں نجات دلا۔ ہمارے تنگ و تاریک بازاروں میں تاجر اپنی زندگی فروخت کرتا ہے تاکہ اس کی قیمت مغربی ڈاکوؤں کے حوالے کر دے، اور کوئی نہ جو اسے سمجھائے۔ ہمارے کہزدہ کھیتوں میں کسان اپنے ناخنوں سے زمین کھودتا اور اس میں اپنے دل کے بیج بوتا ہے، اسے اپنے آنسوں سے سینچتا ہے، لیکن کانٹوں کے سوا کچھ حاصل نہیں کرتا، اور کوئی نہیں جو اسے بتائے کہ ہمارے چٹیل میدانوں میں بدو ننگے پاؤں اور ننگے بدن بھوکا پیاسا چلتا ہے، اور کوئی نہیں جو اس پر مہربانی کرے۔ اپنی اس زبان کو دے اور اسے آزاد آ اور عذاب میں بتا۔ ہماری بھیڑیں گھاس اور پوچھ کی بجائے کانٹے اور گھنگرو چرتی ہیں، ہمارے بچھڑے جوار کی بجائے درخت کی جڑیں چباتے ہیں، ہمارے گھوڑے جو کی بجائے سوکھی شاخیں کھاتے ہیں۔ جلدی آ اے آزادی اور ہمیں آزاد کر۔ ابتدائی آفرینشی سے رات کی تاریکیاں ہماری روحوں پر مسلط ہیں۔ آخر صبح کب تک ہوگی؟ ہمارا جسم ایک قید خانے سے نکل کر دوسرے قید خانے میں چلے جاتے ہیں، اور قومیں ہم پر ہنستی ہمارے پاس سے گزر جاتی ہیں۔ اگر ہم قوموں کی ہنسی کب تک برداشت کریں؟ ہماری گردنیں ایک بھاری جوئے سے چھوٹ کر اس سے بھاری جوئے میں دب جاتی ہیں، اور دنیا کی قومیں ہمیں دور سے دیکھ کر ہمیں کہہ لگاتی ہیں۔ آخر ہم کب تک قوموں کے کہوں پر صبر کریں؟ ہمارے پاؤں ایک زنجیر سے نکل کر دوسری زنجیر میں پھنس جاتے ہیں، اور زنجیریں ختم ہوتی ہیں، نہ ہم انہیں کاٹ سکتے ہیں۔ آخر کب تک جئیں؟ مصریوں کی غلامی سے لے کر بابل کے قید و بند تک، ایران کی سنگ دلی تک، یونان کی خدمتگاری تک، روم کے استبداد تک، بلوں کے مظالم تک، فرنگیوں کی مرمہ کاری تک، آخر ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ اور آخر اس دشوار گزار راستے کا خاتمہ کب تک ہوگا؟ فرعون کی گرفت سے لے کر بنو نصر کے چنگل تک، سکندر کے ناخنوں تک، اور ہیرودس کی تلواروں تک، نیرو کے پنجوں تک، شیطان کے دانتوں تک، آخر ہم کس کے ہاتھ کی طرف جا رہے ہیں؟ اور ہم موت کے قبضے میں کب تک اور آخر ہم موت کے قبضے میں کب تک پہنچیں گے؟ عدم کے سکون سے راحت اندوز ہوں گے۔ لوگوں نے اپنے دیوتاؤں کی تعظیم و تکریم کے لیے ہمارے بازوؤں کو ہم ہمت سے ہیکل اور عبادت گدے بنائے۔ ان فضیلوں اور قلعوں کی تعمیر کے لیے ہماری پیٹھوں پر مٹی اور پتھر لاجے جو ان کی خدمت حفاظت کر سکیں۔ انہوں نے ہمارے جسموں کی قوت سے احرام نصیب کیے تاکہ ان کا نام ہمیشہ کے لیے باقی رہے۔ آخر ہم کب تک محل اور حویلیاں بنائیں، اور جو خود غاروں اور جھونپڑوں میں بنا لیتے رہیں گے، تب ان کے مٹکے اور خزانے برتے اور خود لسن اور
गंद खाते रहेंगे। कब तक उनके लिए रेशम और अनबुनी खुद टाट और गुडनियाँ पहनते रहेंगे। इन्हीं की खबास्तों और मकारियों से घर घर में फूट पड़ गई, खानदान एक दूसरे से बेगाना हो गए, कबीले आपस में लड़ने मरने लगे। आखिर इस बहरहाम बगोला के सामने राख के ढेर की तरह उड़ते और इस सड़ी हुई लाश के पास भूखी परछाइयों की तरह गुत्थम गुत्था होते रहे। इन्हीं के ताजो रहीम की हिफाजत के लिए, हाँ, इन्हीं के इम्तनान और करम के लिए दर्जी अरब के खिलाफ मसल्ला हो गए। शेख सुन्नी से लड़ने पर कम बस्ता हो गया, कुर्दी बदू को जबा करने पर आमादा हो गया और अहमदी ईसाई से मुकाबला करने पर तैयार हो गया। आखिर माँ के सीने पर एक भाई दूसरे भाई से कब तक लड़ता रहेगा? महबूबा की कब्र के पहलू में एक हमसाया दूसरे हमसाये को कब तक डराता रहेगा? और खुदा की आंखों के सामने स्लेब हिलाल से कब तक दूर रहेगी? ए आज़ादी, हमारी पुकार पर कान धर और सुन, ए ज़मीनों के बाशिंदों की माँ, हमारी तो रुख कर और देख, हम तेरे सौतेले बच्चे नहीं हैं। हम से किसी एक फर्द की ज़ुबान से कलाम कर के खुश घास फूस एक ही चिंगारी से भड़क उठते हैं। अपने बाजों की फड़फड़ाहट से हम में से किसी एक मर्द की रूह को बेदार कर दे कि बादल के एक ही टुकड़े से बिजली नमदार होती है और आन वाहद वादी की खलाओं और पहाड़ की चोटियों को रोशन कर देती है। अपने अज़्म व हिम्मत से इन स्याह बादलों को छान छान दे और बिजली की तरह गिर मजीने की तरह इन शाही तख्तों के पायों के मुहद्दम कर दे, मुनहदम कर दे, जो खून और आंसू में डूबे हुए हैं, हड्डियों और खोपड़ियों पर कायम है और जिन पर टैक्सों की रिश्वत की आमदनी का सोना चढ़ा हुआ है। सुन, ए आज़ादी, रहम कर। ए थर की बेटी, हमें निजात दे। ए उमता की कुबरा की बहन, हमें आज़ाद कर। ए मूसा की रफ़ीका, हमारी इमदाद कर। हम में सूझबूझ पैदा कर। ए मसीह की दुल्हन, और हमारे दिलों को ताकत ता फरमा कि हम जिंदा रह सके, या हम पर हमारे दुश्मनों की गिरफ्त और शदीद कर दे कि हम मर जाएं, उस अजाब से छूट कर आराम और राहत की आगोश में पहुंच जाएं। खलीलुल्लाह से फरियाद कर रहा था। खलील अल्लाह से फरियाद कर रहा था और किसानों की आंखें उस पर जमी हुई थी। उनके जज्बात उसकी आवाज़ के नगमा के साथ उबल रहे थे। उनकी रूहें उसके साथ साथ प्रवास कर रही थीं और उनके सीने उसके दिल की धड़कनों के साथ धड़क रहे थे। गोया उस वक़्त खलील की उन लोगों में वही हैसियत थी जो जिस्म में रूह की होती है। दुआ ख़त्म करने के बाद वो उनकी तरफ मुतवज्जो हुआ और पुरसकून लहजे में कहने लगा, आज की रात में हमें शेख अब्बास के मकान में इसलिए यकजा किया था कि हम दिन की रोशनी देख लें, और मिर्ज़ा ने हमें ठंडी फ़िज़ा के सामने इसलिए खड़ा किया था कि हम एक दूसरे के दोस्त होकर चिड़िया के बच्चों की तरह सरमदी रूह के बाजों से तले जमा हो जाएं। चनाचे अब चाहिए कि अपने अपने बिस्तरों में जाकर उस उम्मीद में सो जाएं कि सुबह अपने भाइयों से मिलेंगे। ये कहा और राहील और मरजम के पीछे पीछे उनके झोंपड़े की तरफ रवाना हो गया। उसके बाद भीड़ छट गई और हर शख्स अपने अपने घर की तरफ चला गया, उन चीज़ों पर गौर करते हुए जो उन्होंने देखी और सुनी थी, और एक नई जिंदगी के आसार महसूस करते हुए जो उसके बातन में बेदार हुई थी। अभी एक घंटा भी न गुजरने पाया था कि झोंपड़ों के चिराग गुल हो गए। खामोशी ने अपनी चादर उस गांव पर डाल दी कि और वो ख्वाब शेख अब्बास की रूह को छोड़कर जो रात की परछाइयों के साथ जाग रही थी, अपने गुनाहों के सामने कांप रही थी और अपने वसवसों के चुंगल में वे बस पड़ी थी। किसानों की रूहों को एक अरफा और आला और तिलस्मी आलम में रह गए। इसके बाद इंशाल्लाह अगली वीडियो में बयान करूंगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। मेरा बहुत ख्याल रखिए और मेरे इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।